الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سورۃ الفاتحہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کمال صورت نازل فرمائی، اگر یہ پچھلی امتوں میں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی۔ سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں، یہ شفا بھی ہے، یہ اللہ کے عرش کا خزانہ بھی ہے۔ اس میں کمال اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی، قیامت کا ذکر ہوا، ہدایت کے راستے کی بات ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ 18,000 عالم کو اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے۔ اگر وہ رب المسلمین ہوتا تو کسی کافر کو ایک لقمہ بھی نہیں ملتا۔ وہ رب العالمین ہے تو اس لیے اس دنیا میں اس کے دشمن بھی کھا رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی کمال صفات ہے، مہربانی فرماتا ہے، رحم کرتا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا قاضی نہیں ہے، فرمایا مالک ہے۔ چاہے گا گناہ گاروں کو بخش دے گا، چاہے گا بڑے بڑے نیکوکاروں کو دوزخ میں ڈال دے گا، یہ مالک کی شان ہوتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ ہم نے یہاں پر دنیا کی کوئی نعمت نہیں مانگی، اور جو نماز پڑھتا ہے اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے تو 50 رکعتیں روز کی بنتی ہیں، اور وہ روزانہ یہی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ یہاں سے پتہ لگا دنیا میں سب سے بڑی نعمت سیدھا راستہ ہے۔ اگر کوئی اور چیز ہوتی تو ضرور بندہ مانگتا، اس سیدھے راستے سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر آگے فرمایا ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، قرآن میں بتا بھی دیا کہ انعام کس پر کیا ہے، نبیوں پر کیا ہے، صدیقوں پر کیا ہے، شہداء پر کیا ہے، صالحین پر کیا ہے۔ ان کے راستے پر چلنے کی دعا ہم ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اندازہ کر لینا ان کی شان کتنی ہوگی۔ اور جب وہ اس کے راستے پر چلانا پڑتا ہے، چلاتا ہے تو بندہ شور کرتا ہے۔ ان کا جو راستہ ہے وہ آسان راستہ نہیں ہے۔ نبیوں نے کوئی آسان زندگی نہیں گزاری، نہ صدیقوں نے، نہ شہداء نے۔ یہ راستہ سخت راستہ ہوتا ہے۔ جب بندے کی دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے راستے پر اس کو چلا دیتا ہے، لیکن یہ پریشانیوں کا، تکلیفوں کا راستہ ہوتا ہے تو بعض لوگ اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تو نے غضب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا، لیکن بڑا مفلوق الحال تھا، کھانے کو بھی صحیح طرح ملتا نہیں تھا، کئی دن کے فاقے ہو جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو عرض کرنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گے تو میرا ذکر کیجئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، باتیں کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام کو اس کا بھی یاد آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا، ہاں موسیٰ، وہ تجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور مجھ سے بھی بہت محبت کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ اتنی تنگی اور پریشانی میں کیوں؟ یا اللہ اس پر تو اپنی نعمت تو کر دے، کچھ اس پہ اپنا کرم کر دے۔ اللہ نے فرمایا، جا موسیٰ، ہم نے اس پر اپنی نعمت کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی آئے اس کے پاس کہ آ کر اسے خوشی کی خبر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمت کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے تو دیکھا اس کا انتقال ہو چکا تھا، وہاں پر ایک شور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں نے اس پر اپنی نعمت کر دی، یہاں تو اس کا انتقال ہو گیا۔
آپ واپس الٹے پاؤں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، یعنی یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ بتاؤ دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا تھی جو ہم اسے دیتے؟ ہم نے اسے اپنے پاس بلا کر اس کو اپنی نعمت دی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی نعمت نہیں تھی جو دائمی رہتی، ہم نے اسے دائمی نعمت دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مچھر کا پر کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ فرمایا اگر مسلمانوں کی تکلیف کا ڈر نہ ہوتا تو ہم کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے کی بناتے، لیکن ہم نے کہا مسلمان زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی اور دوزخ بنائی، جبریل امین نے کہا یا اللہ میں تیری جنت دیکھنا چاہتا ہوں، تیری دوزخ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل امین نے جا کر جنت دیکھی تو بڑے خوش ہوئے کہ یا اللہ ہر کوئی جنت میں جانا پسند کرے گا۔ جب دوزخ دیکھی، اس کے عذاب دیکھے تو ڈر گئے، یا اللہ یہاں تو کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے فرمائے جبریل اس کے راستے بھی دیکھ لو۔ جب جنت کے راستہ دیکھا اس پر تکلیفیں، پریشانیاں، نماز کی تکلیف، عبادت کی تکلیف، مشقت، سردیوں کا وضو، اللہ تعالیٰ نے ساری تکلیفیں جنت کے راستے پر رکھ دی۔ جبریل امین سے فرمایا دوزخ کا راستہ بھی دیکھ لو۔ دنیا کی جتنی عیاشیاں ہیں، انسان کی جتنی بری خواہشیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب اس پر رکھ دی۔ جبریل امین نے کہا یا اللہ جنت میں جاتے تو بہت کم نظر آتے ہیں، یہ خواہشوں والا راستہ تو مجھے آسان نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بطور آزمائش بھیجا ہے۔ فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اب جو آدمی قید میں ہوتا ہے، کسی کو جیل ہو جائے، وہ دن گنتا رہتا ہے یار میری رہائی کب ہوئے گی، وہ ایک ایک دن گنتا رہتا ہے۔ فرمایا مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے یہ جنت ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے پلیٹ فارم ہوتا ہے، تم گاڑی کا انتظار کرتے ہو، جب گاڑی آئے گی تو چلے جانا ہے، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث نے، اللہ رسول نے ایک ایک بات کو واضح کیا تاکہ چمکتی دمکتی دنیا میں بندہ اپنا دل نہ لگا لے، اس کی نظروں میں آخرت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین۔ مولا کریم جو کلمہ کلام پڑھا، الہی نماز تراویح، مولا کریم روزے رکھے، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی اس کا دے